اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے انفال یعنی اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ انفال کے معنی کیا ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی حدیث سے کسی ایک معنی کی تعیین ثابت ہو جائے تو پھر اس لفظ سے معنی وہی لیا جائے گا۔ سادہ لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول جس ایک لفظ کے اوپر متفق ہو جائیں، جو ارشاد فرما دیں، معنی وہی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے اس کے جو مرضی معنی ہو، عربی قاعدہ جو مرضی بیان کرے، ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیں جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ اس کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے مختلف ہے، جس میں حضرت صحابہ کرام اور اخیار تابعین کا آپس میں اختلاف، جیسے حضرت اکرمہ، مجاہد، ضحاک، قتادہ، عطاء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انفال کا معنی ہے اموال غنیمت۔ یہ ایک ان کا طبقہ آ گیا۔ اب دوسرا طبقہ دیکھیے، حضرت عطاء، ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ انفرادی طور پر مشرکوں سے مسلمان جو چیزیں حاصل کر لیں، مثلاً غلام یا سواری وغیرہ، وہ انفال ہے۔ یا مشرکین سے جو چیزیں چھین لیں یا اس کے لباس سے اتار لیں، مثلاً گھوڑا اور تلوار وغیرہ، اس سے مراد یہ ہے، اس انفال سے مراد یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چیزیں الگ کر لی جائیں وہ انفال ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انفال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑا انفال میں سے ہے، اور جب مشرکین سے چھینی ہوئی چیزیں انفال میں سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اختیار کلی طور پر اپنے پاس اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس رکھا ہے۔ جب چاہیں، جو چاہیں، جس کو چاہیں اس کو دے دیں، اس سے لے لیں، اس کو عطا کر دیں، اس کو محروم کر دیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا خودکشی حرام ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہاں جی نہیں، خودکشی حرام اس لیے ہے، نا امیدی تو از خود جو ہے وہ ایک گناہ ہے۔ ہاں نہیں، خودکشی اس لیے حرام ہے کہ کسی کے ملکیت میں تصرف کرنا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ بالکل نعرہ غلط ہے۔ جسم بھی اللہ کا، اس کا مالک بھی اللہ، اور اس پر تصرف بھی اللہ کا۔ یہ جسم یہ اللہ کا ہے، یہ آپ کی میری ملکیت نہیں ہے۔ آپ کسی کو اپنی زندگی میں آنکھ نکال کے نہیں دے سکتے، گردہ نکال کے نہیں دے سکتے، اپنے اعضاء کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ہی اللہ کی امانت ہے، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے حرام قرار دے دیا۔ جسم اللہ کا، مرضی بھی اللہ رسول کی۔ کائنات میں باقی چیزیں تو ہیں ہی ہیں،
جو ہمارے پاس بھی ہے وہ بھی ہمارا نہیں، وہ بھی اس کی امانت ہے۔ وہ جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم اس کی ملکیت ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، میں خودکشی کر کے اس کو سب ہستی سے مٹا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے چاہا تھا تو یہ آیا تھا، اور جب میرے اللہ چاہے گا واپس چلے جائے گا موت کی شکل میں۔ یہ اللہ جس کا چاہے گا جسم باقی رکھے گا، جس کا چاہے گا اللہ تعالیٰ مٹی کے ساتھ مٹی کر دے گا۔ سن 1926 کے اندر جب بیت اللہ شریف کی توسیع کی گئی تو اس توسیع کے دوران میرے آقا نبی کرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا مزار مبارک اور 17 دیگر صحابہ کے مزارات اس کے دوران توسیع کے درمیان آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جو بھی ہے عربی تھے اور دماغ ان کا ایک خاص مکتبہ فکر کی سوچ کو پروموٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہڈی مڈی ہوگی ہم نکالیں گے، نکال کے اس کو آگے محفوظ مقام پہ رکھ دیں گے۔ البتہ انہوں نے 56 اسلامی ممالک کے سربراہان کو، جتنے بھی اس وقت تھے اسلامی ممالک کے سربراہان کو بلایا، ان مزاروں کو کھولا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جسم انور کو کھولا گیا، وہ قبر شریف کو کھولا گیا، تو اللہ کی قسم ان کے جسم کو تو کیا ہونا تھا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ حضور کی ولادت سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی آپ اپنے اماں جی کے پیٹ میں تھے، ابا جی کا وصال ہو گیا۔ یہاں سے چند باتیں ثابت ہوں۔ 17 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات کھولے گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا مزار کھولا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو، ان کے کفن کو صدیوں تک محفوظ رکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان تھے۔ نام ہی ان کا بتا دیتا ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نام بتا دیتے ہیں۔ کھتر سنگھ، چھتر سنگھ، نتر سنگھ، لکشمی دیوی، ہنومان، ہاں جی، یہ جتنے بھی ہیں یہ نام بتا دیتے ہیں۔ جوزف مسیح، یہ سارے نام بتا دیتے ہیں یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام بتا رہا ہے یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ عبداللہ، یہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ آمنہ، امن والی، ایمان والی، نام بتا دیتے۔ تو حضور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اشیاء، البتہ بات آگے نکل گئی۔ حضرت عطا نے کہا جو چیز بغیر جنگ کے مسلمان انفرادی طور پر مشرکین سے حاصل کر لیں وہ انفال ہے۔ حضرت مجاہد سے یہ بھی روایت ہے کہ انفال کا معنی خمس ہے، اور خمس بھی اللہ اور اس کے رسول کا۔ جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اس میں بات کر دیں۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے فرمایا ان اقوال میں سے اولا یہ ہے کہ انفال مال غنیمت سے وہ زائد چیز ہے جس کو امیر لشکر کے بعض یا کل افراد کو بطور ترغیب تحریص عطا کرتا ہے، جس میں ان کی تمام مسلمانوں کی بہتری ہو، اور وہ چیز کفار سے چھینے ہوئے سامان میں سے ہوتی ہے یا امیر لشکر تک وہ زائد پہنچتی ہے یا مشرکین کے اسباب میں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جامع البیان 9ویں جلد کے اندر یہ ساری بحث موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی حضرت، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کی 5ویں جلد میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان تمام معنی کا احتمال ہے، اور بعض پر ترجیح جو لوگ دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ میں اس کا معنی یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے۔
امام رازی کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کے معنی متعین ہی نہیں کیے، آپ متعین کیوں کر رہے ہیں؟ خاص معنی کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کسی خاص لفظ کے معنی متعین کر دیں گے، پھر اس سے مراد وہی لیا جائے گا، اس کے علاوہ اس سے مراد نہیں لیا جائے گا۔ ان معنی میں تناقض نہیں، اس لیے ان تمام معنی کا ارادہ کرنا جائز ہے، اور اقرب یہ ہے کہ اس سے مراد خمس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد اس میں سے جس کو چاہیں بطور ترغیب عطا فرما دیں۔ یہ تفسیر کبیر کی 5ویں جلد یہ مطبوعہ دارالفکر بیروت کی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی احادیث مبارکہ کل میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی